اس پر الگ سے اہل علم نے کتب تدوین کی ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک استاد کی حیثیت سے زندگی، ایک خطیب ایک امام کی حیثیت سے زندگی، ایک لیڈر ایک رہنما کی حیثیت سے زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت ایک عام انسان کی زندگی، بحیثیت سید الانبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، 20 پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ میں چند ایک باتیں، تھوڑا سا وقت مجھے ملا ہے، آپ احباب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت مکہ میں پیدا ہوئی، جب دنیا میں آئے آنکھ کھولی تو باپ نہیں تھا، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے کہ والدہ دنیا سے چلی گئی، دادا نے پرورش کرنی شروع کی، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دادا بھی دنیا سے چلے گئے، چاچا نے پرورش کرنا شروع کی۔ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں اور اس بچے پر انگلی رکھیں، اس بچے کو توجہ سے دیکھیں، اس کے بارے میں غور و فکر تدبر کریں، سوچیں، جو پیدا اس حال میں ہو کہ اس کا باپ نہ ہو، پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ماں بھی داغ مفارقت دے جائے، پھر کوئی چاچا، پھر کوئی دادا، پھر کوئی ماں باپ کا بہن بھائی اس کی پرورش کرنے لگے، اس بچے کا حوصلہ کیا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اس کے نسب کی کیا حیثیت ہوگی، اس معاشرے میں اس بچے کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیمی ساتھ لے کر پیدا ہوئے، ساری کائنات کی امام بنے، اللہ کی اس زمین پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزت اور شرف اور مقام اور مرتبے والا نہیں ہے۔ ہمارے حوصلے ہار جاتے ہیں، میرا رنگ کالا ہے، ہمارے حوصلے ہار جاتے ہیں، میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، ہمارے حوصلے ہار جاتے ہیں، میری زبان تیز نہیں چلتی، ہمارے حوصلے ہار جاتے ہیں، میرے باپ کا روزگار نہیں ہے، ہمارے حوصلے ہار جاتے ہیں، میری ماں پڑھی ہوئی نہیں ہے، میری بیوی پڑھی ہوئی نہیں ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ واللہ سیکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ یتیمی ساتھ لے کر پیدا ہوئے، کچھ ہی عرصے بعد ماں کو کھو دیا، دادا عبد المطلب کو کھو دیا، اس جاہلیت میں چراغ بن کر آئے جب لوگ بیٹیوں کو ذبح کر رہے تھے۔ مشہور واقعات ہیں، آپ نے 20 سنے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس اندھیرے میں آپ چراغ بن کر نمودار ہوئے، کسی کو صلہ رحمی، کسی کو توحید، کسی کو نماز، کسی کو دعا، کسی کو آخرت کا یقین دلانا اس زمانے میں قتل کے مترادف تھا۔ لوگ آگے سے قتل کرتے تھے، جان سے مارتے تھے، رجم کرتے تھے۔ قرآن مجید اٹھا کر پڑھے، جب بھی کسی نبی نے توحید کی دعوت دی، آگے سے یہی جواب آیا، قالوا لئن لم تنتهِ لنرجمنک، اگر رکا نہیں تو رجم کر دیں گے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔ معاشرے نے بائیکاٹ کیا، لیکن یہ چراغ جلتا رہا، یہ دیپ روشن رہا۔ واہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ سوچتا ہوں ہمارے جیسے انسان تھے، 2 ہاتھ تھے، 2 کان تھے، 2 آنکھیں تھیں، 1 دل تھا۔ اسی دل نے وہ مکہ کے باسیوں کا ظلم سہا، اسی جسم نے اس مکہ کے دشمنوں کا، جو اللہ کے بھی دشمن تھے، ان کا ستم سہا، یہی جسم تھا۔ وہ کوئی لوہے کے نہیں بنے ہوئے تھے، دل میں تڑپ تھی، آرزو تھی، دین کے غلبے کی سوچ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل کرتا تھا چلوں
بیت اللہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں۔ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے میری آمد کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، آرزو کی تھی، خواہش کا اظہار کیا تھا، آج اس باپ کے گھر پہ جا کر میں سجدہ کرنے لگا ہوں۔ ایسے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں آتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایک اللہ کا دشمن زندیق آتا ہے، آگ کا انگارہ آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دیتا ہے۔ کیا عالم ہوگا؟ ساری کائنات سے افضل انسان، اللہ کی اس زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، نیکوکاروں کا امام، نبیوں کا سردار، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی دی، آج اللہ کے گھر میں سجدہ کر رہا ہے، یہ اللہ کے دشمن اس کے اوپر اوجڑیاں پھینک رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں آج کا مسلمان یہاں سجدہ کرے، اس پہ کوئی اتنی مٹی پھینک دے، کیا ری ایکشن آتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے؟ یہ مسلمان ہے پھینکنے والا، اور تو نبی نہیں ہے جس پہ پھینکی جا رہی ہے۔ وہ پھینکنے والا ابو جہل تھا، اور جس پر پھینکی جا رہی تھی وہ کائنات کا امام تھا۔ کتنے کم ظرف ہو گئے ہم، کتنے چھوٹے دل ہو گئے ہمارے، کتنے ناقص ہو گئے ہیں، کتنے معیوب ہو گئے ہیں ہم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جھنڈیاں لگانے کا وقت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ترانے پڑھنے کا وقت ہے۔ یہ واقعات لوگوں کو بتانے کا وقت ہے، گلیاں محلے سجانے کا وقت نہیں ہے، عدل اور انصاف معاشرے میں عام کرنے کا وقت ہے۔ لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ کتنے ہی دشمن ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد نبوی کے پہلی صف کے نمازی تھے۔ اس پر اہل علم نے تحقیقات کی ہیں، لکھا ہے۔ میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، 20 لوگ ایسے موجود تھے جو قتل کرنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی پہلی صف کے نمازی بن گئے۔ جس بندے نے ہمیں چوک چوراہے میں ماں بہن کی گالی دی ہو، واللہ برسوں ہم اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں، نہیں ملنا تو اس سے جا، تو نے مجھے گالی دی تھی۔ وہ جو قتل کے در پہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایا، ساری زندگی گزار دی، 63 سال 2 مہینے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو مطعون نہیں کیا، یار تو نے مجھے فلاں موقع پر گالی دی تھی، فلاں جنگ میں تو تلواریں لے کے میرے خلاف آیا، فلاں نے تو میرے چاچے کو قتل کیا تھا، تو نے تو فلاں جگہ سازش کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں بولے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، یہ آپ کی زندگی تھی، یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو تھا۔ یہ ایک لائن ہے جو ہم نے سنی، جو ہم نے پڑھی، جس پر ہم نے غور و فکر و تدبر کیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہی نبی، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جاتے ہیں، کسی کو یقین نہیں آتا، کسی کو یقین نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، باب مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا بیان اور آپ کی وفات کا بیان کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ جانتا ہے یہ دنیا، یہ خوشیاں منانے والے، یہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے والے، یہ لڑکیوں کی آوازیں سننے والے، یہ گھن گرج میں ڈانس کرنے والے کس دنیا کے باسی ہیں؟ سنو، صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کے متعلق اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مرض میں تھے جس میں آپ نے وفات پائی۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، مسلمانوں کے سر صفوں میں مسجد میں جھک رہے تھے نیند کی وجہ سے۔ آنے والا آیا اور کہا، یا رسول اللہ، لوگ عشاء کی نماز کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو جماعت کروائے، ابو بکر کو کہو جماعت کروائے، نماز کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہنے کے بعد غشی طاری ہو گئی، شدتی مرض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہیں، کبھی کپڑا گیلا کر کے منہ پہ ڈالتے ہیں، کبھی منہ سے اٹھا لیتے ہیں، کبھی بے ہوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی، پھر بتانے والے نے بتایا، لوگ آپ کے منتظر ہیں اللہ کے نبی،
کیا حکم ہے ہمارے لائق؟ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آگے سے جواب آتا ہے انہ رجل نصیف، وہ کمزور دل بندے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کتاب المغازی میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن میں نے سوچا جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا مسلمانوں سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے۔ یہ ان کی ذاتی سوچ تھی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو پڑھ کے حیران ہوا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مرض میں ہیں لیکن زندہ ہے۔ کس کی جرت ہے مصلی رسول پہ کھڑا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ۔ اسی بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب حد المریض ان یشہد الجماعت، بندہ کتنا بیمار ہو تو مسجد میں چل کر جماعت میں شریک ہوگا۔ اس میں انہوں نے یہی حدیث کچھ اضافے کے ساتھ درج کی کتاب الاذان میں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مرض میں بے ہوشی کے عالم میں تھے، لوگ نماز کا اصرار کرتے رہے، آپ کہتے رہے فلاں کو پڑھا دو، فلاں کو پڑھا دو، فلاں کو پڑھا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا فاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کو بلایا، عباس بن عبد المطلب آئے، علی بن ابی طالب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے ان دونوں کے کندھوں پر اپنے بازوؤں کو رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے نا وہ آسمان کی طرف تھا، آپ ایسے الٹے پاؤں گھسیٹ کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، کہتے ہیں میں 2 منٹ میں آیا ذرا گپ شپ کر لوں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ابھی سموسے آئے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ کون ہے؟ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی دی ہے، جن کو کہا ہے جب تک آپ جنت کے دروازے پر نہیں پہنچ جاتے، آپ جنت کا دروازہ نہیں کھلوا دیتے، آدم کا کوئی بیٹا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بڑی شان عظمت والے، اللہ سے کلام کرنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وہ آئیں، قربانیاں دینے والے، آگ میں جلنے والے، تہمتیں لگنے والی، کیا کیا پیغمبر اس دنیا میں آئے، آروں سے چیرے گئے، جن کے جسموں میں کیلیں ٹھونسی گئی۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کی ابتدا میں سب کا بیان ہے۔ وہ سب انبیاء قطار وار لائن وار اس طرح کھڑے ہوں گے، کسی کو جنت میں داخلے کی اجازت ہی نہیں ہوگی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اعلان بھی کر دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، پھر بھی مرض الموت میں ہیں، پھر بھی جنت کی کنجی ہاتھ میں ہے، پھر بھی نبیوں کے امام اور سردار ہیں، پھر بھی پاؤں پر چل نہیں سکتے، پھر بھی 2 بندوں کے کندھوں پر سہارا لینا پڑا لیکن مسجد جا رہے ہیں۔ اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صاف صفحے کی طرح ہے، دیکھیے اٹھا کر۔ میں طالب علم ہوں، میری تحقیق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی اس مرض کے سوا جس میں آپ نے وفات پائی، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں، مدینہ میں، مکہ میں، ہجرت کے دوران کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پیچھے رہے ہی نہیں۔ نماز چھوڑنا بعد کی باتیں ہیں، رکھتے رہنا دور کی باتیں ہیں۔ ایک غزوہ تھا میرے پیش نظر ہے حدیث جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروائی، اور یہ واحد صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کروائی، اور آپ نے ان کے پیچھے پڑھی، 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھی۔ اس کے سوا دنیا جہان میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے، یہ ایک نمونہ ہے کہ کبھی بھی 63 سالہ 2 مہینے 10 دن کی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اور ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو 63 دنوں میں بھی، ان کی زندگی میں 63 دن بھی ایسے نہیں آئے جن میں انہوں نے ساری نمازیں پڑھی، ایک آدھی تو چھوڑی ہوگی، تاخیر سے تو پڑھی ہی ہوگی، جماعت سے تو رہی ہی ہوگی، رکعتیں تو رہی ہوں گی۔ شاید ہم میں سے ہر ایک دن ایسا ہے کہ اس سے چند رکعتیں رہ ہی جاتی۔
حتیٰ کہ میں امام ہوں میری بھی رہ ہی جاتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں ہیں سوچنے کی، یہ باتیں ہیں لوگوں کو بتانے کی، یہ ہیں چیزیں سمجھانے کی کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی مرض میں تھے، بے قراری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لوگوں 7 قبیلوں سے پانی بھر کر ایک مشکیزے میں لاؤ، مجھ پر بہایا جائے، مجھے کچھ افاقہ ہو، میں لوگوں کو کچھ نصیحت کروں۔ جمعرات کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ وفات سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، وہ رونے لگتی ہیں، پھر اس کو بلاتے ہیں، پھر سرگوشی کرتے ہیں، ہنسنے لگتی ہیں۔ وفات کے بعد اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پوچھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی، آپ رونے لگیں، پھر سرگوشی کی، آپ ہنسنے لگی، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلی سرگوشی میں میرے بابا نے کہا تھا میں اپنی اس مرض میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، دوسری سرگوشی میں کہا تھا کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں مجھ سے تم آ کر ملو گی، یعنی تم فوت ہوگی، تو میں ہنسنے لگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھری مجلس میں آپ میں سے کسی کو موت کی خبر دی جائے، کوئی ہے جو ہنسے؟ کسی کتنے اعمال ہیں؟ نمازیں پڑھنے والے ہیں آپ سب، داڑھیوں والے ہیں، موحد ہیں، منہج نبوی پر ہیں، قرآن کے وارث ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر فخر کرتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے چن کر مجھے عقیدہ توحید سے نوازا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود سمیت آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کے اندر یہ سکت ہے، اتنا عمل ہے، اللہ پر اتنا توکل ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی یہ حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے کسی کے اتنے اعمال نہیں ہیں، کسی کے اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں، ہاں یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جن کو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہی فاطمہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب یہودیوں کی ایک عورت نے چوری کی، آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے۔ عدل اور انصاف کا یہ پیمانہ معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے اور پیمانے، اپنے لیے اور قاعدے، اپنے لیے اور اصول، لوگوں کے لیے اور اصول، لوگوں کے لیے اور ضابطے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری یہ بیٹی یہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا۔ یہی فاطمہ ہے، ان کو مخاطب ہو کر آپ نے کہا، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے، فرمایا یا فاطمہ و یا صفیہ، اپنی پھوپھی کو بھی مخاطب ہو کر کہا، سلیم مالی ما شئت، میرے مال سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ کوئی درم دینار چاہیے، اونٹ گھوڑے چاہیے، سونا چاندی چاہیے، کوئی غلہ چاہیے، اناج چاہیے، گندم جو چاہیے، کچھ چاہیے، سلیم مالی ما شئت، نبیوں کے امام کی بیٹی ہے، کہا جو کچھ مانگ سکتی ہو مجھ سے مانگ لو، میرے مال سے تجھے دے دوں گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ کس توکل پہ بیٹھے ہو، کس بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ میرے محترم بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بات سنن نبی داؤد میں ہے، کتاب الجنائز میں ہے، کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت دیکھی، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا چھوڑ دی کہ یا اللہ مجھ پہ تو مرض الموت کی شدتوں کو آسان کرنا۔ اگر شدتیں آسان کرنی ہوتی اللہ اپنے محبوب پہ آسان کرتا۔ کہتی میں یہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دی۔ یہ باتیں جب سنتا ہوں میں نا، یہ باتیں جب میں پڑھتا ہوں نا، مجھے لذیذ ترین کھانے کا لقمہ کڑوا لگتا ہے۔ دنیا کی ہر سہولت، آسائش اور نرمی اور دنیا کی ہر خوبصورت خوشنما چیز مجھے پھیکی لگتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان پڑھتا ہوں، سنتا ہوں۔
جب اسلاف کے قصے پڑھتا ہوں، جب میں ان احادیث کی شروحات پڑھتا ہوں، واللہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، میرا جگر پھٹنے لگتا ہے. میں حیران ہوں یہ قوم کس چیز کی خوشی منا رہی ہے، کس چیز کی خوشی منا رہی ہے. چند لوگ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ اس محراب کے امام کی آواز کی رسائی کہاں تک ہے، وہ کس کس کو بتائے گا؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ مسلمان ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ گناہگار ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہمارے ہی بھائی ہیں. ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہے، ہم نے آپ کی سنت کے ساتھ تمسک کرنا ہے، ہم نے علم کا چراغ جلانا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اور لوگوں کو دعوت دینی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آپ کو قتل کرنے آتے تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے جاتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں، آپ خطباء اہل علم سے سنتے ہوں گے. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اور صحابہ اکرام کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا دیتے، ان کو عزت دیتے، ان کو مقام اور مرتبہ دیتے، اور پھر نتیجتاً وہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے کسی نے کڑوی بات کی، ہم سے کوئی اوکھے طریقے سے بولا، یا ہمارا کسی نے 100-500 دینا ہوا، یا ہم سے کسی نے جھوٹ بولا، ساری زندگی کے لیے ہم اسے قطع تلقی کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، جب تو گھر میں شوربہ بنائے نا تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دینا، اپنے پڑوسی کو بھی دے دے. میں تو حیران ہوں، یہ قوم جو اسراف کر رہی ہے کروڑوں اربوں روپے کا ایک رات میں جو نقصان کر رہی ہے، یہ اسی نبی کی امت ہے جس نبی نے کہا تھا وضو ایک مد سے کیا کرو. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ من مد ویغتسل من صاع. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کیا کرتے تھے اور ایک صاع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا وضو میں پانی کم استعمال کرو، یہ پیسے کو راتوں رات اتنا بہا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کھانا کھاتے ہوئے کسی سے لقمہ نیچے گر جائے تو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اٹھا کے کھا لے. اور یہ کروڑوں روپیہ ایک ہی رات میں ایسے بہا رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، ان اعمال کی، ان چیزوں کی، ان کرتوتوں کی سنت کے ساتھ کوئی موافقت نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیرت نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے متعلق ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کے بعد 6 ماہ وہ زندہ رہی. کہتی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، لکھا ہوا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، ما وضعت لبنۃ علی لبنۃ، میں نے اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رکھی، یعنی کوئی تعمیر نہیں کی، دنیا سے دل کھٹا ہو گیا میرا. میرے محترم بھائیوں، وہ صحابہ اکرام کا عمل، وہ ان کے واقعات، وہ ان کا طرز، اور یہ جگمگاتی گلیاں، ان کا آپس میں کوئی اتفاق ہے؟ کوئی موافقت ہے آپس میں؟ کوئی موافقت نہیں ہے، کوئی موافقت نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگایا. انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کروایا. انہوں نے جب دیکھا نا ان کے بچے اسراف کر رہے ہیں تو ان کے چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بچوں کے گھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر آئے، دیکھا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ما انا والدنیا، میں کہاں اور تم کہاں، میں کہاں اور دنیا کہاں.
انہوں نے اسراف جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اچھے اچھے کپڑے پہنے، بچے سج دھج کے رہیں۔ یہ تو وہ گرانا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو کھجوریں نکال کے لاتی ہیں، ادھر سے سائل آتا ہے، سائلہ آتی ہے، اسی کو دے دیتی۔ یہ تو وہ گرانا ہے جو وہ بیان کرتی ہیں کہ دو ماہ تک ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن اسی گھرانے کا ایک اور پہلو بھی دیکھیں، آپ حیران ہوں گے۔ میں بہت حیران ہوں اس واقعہ سے۔ جس نبی کے گھر 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، مجھے یقین ہے وہ ہم سے بہت زیادہ غریب تھا۔ یہی نبی ہے جس نے اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ، آج کل کے 100 لاکھ روپے خرچ کر دیے تھے، ذبح کر دیے تھے۔ پھر میں کہتا ہوں میں اتنا امیر نہیں ہوں، نہ میں اتنا غریب ہوں، نہ میں اتنا امیر ہوں، نہ آپ میں سے کوئی اتنا امیر ہے، نہ آپ میں سے کوئی اتنا غریب ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ غلاموں کے لیے بھی، ماتحتوں کے لیے بھی، غریبوں فقیروں کے لیے بھی نمونہ، اور بادشاہوں کے لیے بھی نمونہ، معتدل لوگوں کے لیے بھی نمونہ، کہ ایک جہت یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پانی پہ گزارا کریں، اور زندگی کی دوسری جہت یہ ہے کہ کروڑوں آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی، یہ چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، یہ حقیقت ہے جس کو آشکار کیا جائے، جس کو واضح کیا جائے، جس پہ روشنی ڈالی جائے۔ آخر میں وصیت کرتا ہوں سب بھائیوں کو، الرحیق المختوم سیرت النبی پہ بہت شاندار کتاب ہے، صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے عربی میں لکھی تھی اور انہوں نے ہی اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا آخری باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق اس ربیع الاول کے مہینے میں ضرور پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ پر دنیا کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور صحیح بخاری سے کتاب المغازی غزوات کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اور وفات کا بیان، جب یہ ابواب آپ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سارا خلاصہ اور آپ کی زندگی کی ساری حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ علیکم۔